ادا کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے فرمایا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کے لیے نازل کیا، اور اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ جس قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، اور جس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، نافرمانی کی، اللہ نے انہیں اس دنیا سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا۔ اگر ہم ناشکری کریں گے، نافرمانی کریں گے تو نعمتوں میں گھاٹا ہوگا اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، انسان اللہ کا شکر بہترین طریقے سے شکر ادا کیسے کر سکتا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، الحمدللہ بیان کرے۔ یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصیبتیں ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تنگی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، پریشانی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، مال میں کمی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اولاد نہیں ہو رہی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بیماری ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتے رہا کرے۔ یہ شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ نے آپ کو جہاں رکھا، جس حال میں رکھا، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب آپ مالدار ہیں، مال ہے بھی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اس مال کا صحیح استعمال کریے، صدقہ و زکوٰۃ دے کر اس مال کا شکر ادا کریے، اس مال کو صحیح طریقے سے خرچ کریے، غریبوں میں خرچ کر کر اس مال کا شکر ادا کرے۔ مومن ہر حال میں شکر گزار ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے، اے میرے بندوں، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسایا بادلوں کے ذریعے تاکہ تمہارے لیے پھل پھول اگا سکے۔ تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے میرے بندوں، یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے لیے اولاد کی نعمتیں عطا کی، اور تمہارے دل کے سکون کے لیے چوپایوں کو ہم نے بنایا تاکہ تم اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھا سکو، نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکو۔ تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے میرے بندوں، تمہیں بچپن میں تمہاری ماؤں کے سینے سے خون کو دودھ بنا کر بچپن میں تمہیں پلا کر تمہارے ہڈیوں میں اللہ طاقت عطا کرتا ہے، تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ وہی اللہ ہے جس نے شہد کی مکھی کے منہ میں پھول کا رس دے کر اس کو شہد کا قطرہ بنا کر تمہارے لیے رحمت اور شفا بنایا، تو کیا تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اے امت محمدیہ، تم سے پہلے کی قوم والوں کو جب بھی ہم نے انہیں نعمتیں دی تو انہوں نے ناشکراپن کیا، ناشکری کی، اور ہم نے انہیں دنیا سے تباہ و برباد کر دیا، دنیا سے مٹا دیا۔ تم ایسا ناشکراپن نہ کرنا ورنہ تمہیں عذاب دینے کے لیے دیر نہیں لگتی۔ میری ماں اور بہنوں، پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ سبا آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی اس کائنات میں بہت سی وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ ایک مومن کو خوشیاں دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بھلائی دیتا ہے، سکون کی زندگی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اگر وہ ایسے حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ اسے اور دے گا، یعنی بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ اسے دے گا۔ اور جب مومن کو مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، بہت قرض میں مبتلا ہو گیا، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، غریبی سے گزر رہا ہے، اگر وہ ایسے حال میں صبر کرے گا تو اللہ اس سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، خوشیوں کے دنوں میں شکر کرنے پر اجر اور مصیبتوں کے دنوں میں صبر کرنے پر اجر۔ ابو داؤد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کرتا
رکوع کرتا, سجدے کرتا, لمبے لمبے قیام کرتا, تو میرے پیٹ میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے میرے پیروں میں سجن آ جایا کرتی تھی, اور میں سجدے کی حالت میں غش کھا کر گر جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے لیے ایک آفر پیش کیا کہ اے میرے نبی, اگر آپ ہاں کہہ دے تو اس مکہ کی سب سے بڑی وادی بدھا آپ کو سونے سے, چاندی سے, ہیروں سے, موتیوں سے بھر کر عطا کر دیں گے. اگر آپ ہاں کہہ دے تو قیصر اور خسرا کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے. اتنی فاقہ کشی کیوں اٹھاتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو سن کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے شکریہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ, مجھے دنیا کی مال اور دولت نہیں چاہیے, مجھے قیصر اور خسرا کے خزانے نہیں چاہیے, مجھے دنیا کی عیش و آرام نہیں چاہیے. اے میرے اللہ, جس دن تو مجھے روزی دے گا اس دن تیرا شکر ادا کروں گا, اور جس دن روزی نہیں ملے گی اس دن روزے کی نیت کر لوں گا. میری ماں اور بہنوں, غور کرنا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ مسکین بنا کر زندہ رکھ, مسکین بنا کر موت دے, اور قیامت کے دن بھی جب اٹھائے تو مسکینوں میں جگہ دے. آج ہم کیا کرتے؟ دولت دے کر زندہ رکھ, کروڑ پتی بنا کر موت دے. آج ہماری یہ دعائیں, یہ خواہشیں, یہ فرمائشیں رہتی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین بنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دل شکر گزار بن کر رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں, اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. پھر سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سارے سمندر کو سیاہ بنا لو, سارے درختوں کو قلم بنا لو, جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے نا, تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک, تمہارے جسم میں, تمہارے گھر میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے نا, اگر تم ان نعمتوں کو لکھتے بیٹھو تو قسم اللہ کی تمام سمندر ختم ہو جائیں گے, تمام درخت ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی. میری ماں اور بہنوں, غور کرنا, ہمارے جسم میں, ہمارے بدن میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی. 50-60 سال کی عمر تک ہماری کڈنیاں صحیح سلامت رہتی, بغیر خراب ہوئے اپنا کام کرتی. لیکن اگر کبھی کڈنی میں سٹون آ گیا یا پھر کڈنی فیل ہو گئی, تب اپنی ہر دعا میں کڈنی کا نام لے لے کر روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگ دی. 40-50 سال کی عمر تک کیا کبھی دعا کریں, کیا کبھی اللہ کی تعریف کریں, کیا شکر ادا کریں؟ آج آپ کے منہ میں دانت ہے, کیا کبھی ان دانتوں کا ذکر دعاؤں میں کریں, کیا اللہ کا شکر ادا کریں؟ جس دن آپ کی دانت میں کیڑ لگے گا, جس دن آپ کے دانت نکل جائیں گے, اس دن معلوم ہوگا کہ دانتوں کی قدر, اس دن معلوم ہوگی آپ کو دانتوں کی قدر. آج آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کو آنکھوں کی قدر نہیں معلوم. جس دن آپ کی روشنی چلے جائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ آنکھوں کی قیمت کتنی بڑی تھی. میری ماں اور بہنوں, کبھی جا کر دیکھیے ہاسپٹلس میں کتنے ایسے پیشنٹس ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 24 گھنٹے, 1 دن 2 دن آکسیجن لگا کر زندہ رہ رہے ہیں, لاکھوں کا بل پے کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی, بڑھاپے تک ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ٹن آکسیجن فری میں دے رہا ہے. کیا کبھی اس آکسیجن کا شکر ادا کرے اللہ کا؟ کیا کبھی اللہ کی تعریف کرے؟ ہمارے دل اللہ کی نعمت, ہماری آنکھیں اللہ کی نعمت, ہماری کڈنیاں اللہ کی نعمت, ہمارا بھیجا اللہ کی نعمت. اس بھیجے میں ہزاروں رگیں ہیں, اگر ایک بھی رگ میں خون جام ہو گیا نا, ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. میری ماں اور بہنوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن میں 360 جوڑ ہوتے ہیں. جب تم صبح کو اڑتے ہو تو اللہ تمہیں صحیح سلامت اٹھاتا ہے, لیکن تم اللہ کی شکر کے لیے کیا کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تم اپنے 360 جوڑوں کے بدلے 360 درہم اور دینار صدقہ کرو.
تو صحابہ نے سن کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 360 درہم کماتے ہی نہیں تو صدقہ کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے نوالا کھلاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقے میں شمار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنا، اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب ہم رات کو سوئے تو اللہ نے ہمارے 360 جوڑوں کو صحیح سلامت رکھا، اچھے سے سلایا۔ جب ہم صبح اٹھے تو اللہ نے ہمیں صحیح ثابت اٹھایا، اللہ نے ہمارا جسم، ہمارے پیر، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارا دل صحیح سالم بنایا۔ کیا کبھی اللہ کا شکر ادا کرے؟ کیا کبھی تعریف کرے؟ میری ماں اور بہنوں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنے بھوکے تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پیٹ پر پتھر باندھ کر دن گزار رہے تھے، بھوک سے بہت کمزور ہو گئے، باہر گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے، سلام دعا کرے اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو آپ کا آرام کرنے کا وقت ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھوک نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، خیر تم کیوں باہر نکلے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا، بھوک نے مجھے بھی باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ ملے، سلام دعا کرے اور پوچھا اے عمر تم کیوں نکلے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو صحابہ مل کر ابو حیثم انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، تھوڑی دیر باہر بیٹھے رہے، تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور وہ صحابی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آپ بہت بھوکے ہیں، تو فوراً کھجوریں، ان کا بہت بڑا کھجور کا باغ تھا، کھجور کا کھیت تھا، تو فوراً کھجوریں توڑ کر لے آئے اور اندر سے چھری لے کر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ ہمارے لیے بکرا ذبح کر رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو حیثم بچے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرنا، ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول کر بکرے کو ذبح کر اس کا گوشت بھون کر لے آئے۔ سب لوگوں نے کھجور کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، پھر ٹھنڈا پانی پیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں جا رہے تھے تو کہا قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے ابو بکر، اے عمر، قسم اللہ کی یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کل قیامت کے دن تم سے ہم سے سوال کرے گا۔ کس چیز کے بارے میں؟ اللہ نے ہم بہت دھوپ میں نکلے تھے، اللہ نے ہمیں سایہ دیا، ہم بہت بھوکے تھے، اللہ نے ہمیں تر و تازہ کھجور کھلایا، ہم بہت پریشان تھے لیکن اللہ نے ہمیں ٹھنڈا پانی پلایا، اس چیز کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے اس نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا جو اللہ تمہیں روزانہ کھلاتا پلاتا ہے، جو اللہ تمہیں روزانہ نعمتیں دے کر مالا مال کرتا ہے نا، اللہ اس نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری عبرت کے لیے کئی لوگوں کے عبرت ناک انجام واقعات بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا؟ وہ بنی اسرائیل جن کو کبھی دھوپ لگتی تو ہم آسمان سے سایہ ان کو دیتے، وہ بنی اسرائیل جن کو کبھی کھلے میدان میں کہیں پانی نظر نہیں آتا تو وہ موسیٰ سے کہتے کہ اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے اور یہیں چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے اے میرے موسیٰ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ جب ان کو دھوپ لگتی تو ہم بادلوں کے ذریعے سایہ ان کو دیتے، جب پیاس لگتی تو پتھروں سے ہم پانی نکالتے، اور جب بھوک لگتی تو ہم آسمان سے من و سلوہ ان کو دیتے۔ لیکن انہوں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے انہیں دنیا سے تباہ و برباد کر دنیا سے مٹا دیا۔
कैसे कैसे अजाबात इन पर आए, टिड्डियों का अजाब इन पर आया, मेंढकों का अजाब आया, जों का अजाब आया, खून का अजाब आया, खैर साली का अजाब आया, ख़तरनाक अजाबात देकर अल्लाह ने इन्हें दुनिया से मिटा दिया। इस नाशुक्री नाफरमान बस्ती को अल्लाह ने इस दुनिया से मिटा दिया। और ये वाक़यात हमारे लिए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया कि ए उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे पहले की कौम वालों को जब भी हमने नेमतें दी तो उन्होंने नाशुक्रापन किया। तुम ऐसा नाशुक्रापन ना करना, वरना तुम्हें भी मसलने में देर नहीं लगती। जैसा हमने उन्हें मिटा दिया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें भी अजाब देने में देर नहीं लगती, बोल रही अल्लाह ताला। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को आसमान के अजाब से हलाक ना करना। ए मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत को ज़मीन के अजाब से हलाक ना करना, जैसा तूने पिछली उम्मतों को किया। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को कबूल कर ली, जिसकी वजह से आज उम्मत मोहम्मदिया अजाब से बर्बाद नहीं होती। मेरी माँ और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने दिल को शुक्रगुजार बंदा बनाए रखने की खातिर अपने से कमतर, अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करो, अपने से ऊंचे लोगों को कभी ना देखो। ये ना देखो कि मैं नमाज़ पढ़कर भी पैदल चलती हूँ, गरीबी की ज़िंदगी गुजारती हूँ, और वो बेनमाजी होकर भी कारों में घूम रही है। मैं अल्लाह की इतनी मुत्तकी बंदी होकर भी इतनी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, इतने छोटे घर में रह रही हूँ, और ये अल्लाह की नाफरमान होकर भी इसके पास इतने बड़े बड़े घर है, सुकून की ज़िंदगी गुजार रही है। ये ना देखो, हमेशा अपने से नीचे, अपने से कमतर, अपने से गरीबों फ़कीरों को देखो। अगर ये देखोगे तो तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बंदा बनकर रहेगा। मेरी माँ और बहन